من اللہ، اللہ کی جانب سے، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی جانب جو بھی ہے وہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ رسول اسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا قرآن حق کے ساتھ ہے اور حق بھی قرآن کے ساتھ ہے. کبھی اپنے لیے بھی نہیں فرمایا میں حق کے ساتھ ہوں اور حق بھی میرے ساتھ ہے. لیکن آج 13 رجب کو جو آ رہا ہے، بھیجنے والا کہتا ہے حق ہم نے بھیجا، اور جو پا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے حق آ گیا. اب وہ حق کیا ہے؟ کہتے علی مع الحق والحق مع علی. بات پھر بھی معمولی سی لگتی ہے، علی حق کے ساتھ، حق بھی علی کے ساتھ، لیکن دعا غیر معمولی ہے. دعا ہاتھوں کو اٹھا کر نبی فرما رہے ہیں پروردگار حق کو ادھر موڑ دے. ادر الحق حیث دار علی، جہاں علی ہوں وہاں حق کو موڑ دے. تو کہنے دیجئے تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے مرکزی حیثیت حق کو حاصل ہے، اور حق کا بھی جو کعبہ ہے اسے علی ابن ابی طالب کی ذات کہا گیا. ایک لفظ میں بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ لفظ یہ ہے کہ علی مرکز حق و حقیقت و صداقت و ہدایت. مرکز ہے. مرکز کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ہر سمت جہاں جا کر تمام ہو جائے، ہر جہت سے جہاں نظریں کسی جگہ پہ ٹک جائیں وہ مرکز حق و حقیقت و ہدایت. اب آپ دیکھیں ایک اور حدیث، علی رأیت الہدا، علی ہدایت کا پرچم ہے. آپ ذرا غور کریں کیا کہہ رہے ہیں ہم. علی ہدایت کا پرچم ہے. اب جس کو ہدایت چاہیے کہاں ہے؟ علی کے پاس ہے. پیغمبر نے اپنے لیے بھی نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس بھی آنا کسی کو سند نہیں ہے اس بات کی کہ وہ حق تک پہنچ گیا. حق تک مجھ تک پہنچ کر بھی کوئی حق تک نہیں پہنچ سکا. جی ہاں، نبی مکرم نے اسی لیے اپنی ذات کو مرکز حق نہیں قرار دیا، بلکہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ جہاں کنفیوژن ہو ہم کیا کریں، کہا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے سامنے نہیں، ہم تو تھے بھی نہیں، صحابہ کے سامنے. اب صحابہ خود فرماتے ہیں جب بھی منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہو تو ہم کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ اللہ سب کر رہے ہیں. یا رسول اللہ کی صدائیں بھی چاروں طرف سے آ رہی ہیں، رسول پر صدقے جانے کی باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں، قربان جانے کی باتیں بہت ہو رہی ہیں. بازم میں قربان جانے کی باتیں اور میدان میں جگہ چھوڑنے کا انداز، یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اس لیے جو باوفا صاحب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت آسان نسخہ پیغمبر نے دے دیا کہ اب کس کو کیا ہم سمجھیں، منافق اور مومن کی پہچان کیسے کریں. صرف علی کا ذکر کرتے تھے سامنے. جب چہرے سے ہوائیں اڑنے لگیں، گردن لٹک جائے، پسینہ چھوٹ جائے، پریشانی کے آثار نمودار ہو جائیں، اللہ اکبر، جو مشکل کشا ہے اس کا ذکر بھی کسی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تصور کریں کہ مشکل کشا کا ذکر بھی کسی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ جی ہاں،
جو مشکل میں پڑ جائے مشکل کشا کا ذکر سن کے اسی کو تم منافق کہتے ہیں. اور جو کمزور، نحیف، بے جان، بے سہارا، حاجت مند، نیڈی، وہ اگر اس کے سامنے نام لے لو گھبراؤ نہیں، مولا وارث، مولا تمہاری مدد کرے تو پھر اس کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بہتر اور سٹریس کا علاج کیا ہے؟ لوگوں ادھر ادھر نہ جاؤ، تمہیں سٹریس کا علاج بھی کرنا ہو تو ذرا علی کے قریب آؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نماز کا وقت قریب ہے. نماز کی ڈائریکشن سے استفادہ کرتے ہوئے ایک خاص حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا، پھر زحمت تمام. نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے نا، آپ کا ایک ہی ڈائریکشن ہے. خانہ کعبہ سے جتنے آپ دور ہوں گے آپ کے ڈائریکشنز 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، صرف ایک ہے. دور جب ہو جائے تو ڈائریکشن بھی مختلف نہیں ہوتے. جملے پر غور کریں. ڈائریکشن اگر دور ہونے کے باوجود 1 سے 2 ہو جائے یا 1 سے 3 ہو جائے تو کوئی بھی کہیں نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا عبادت سب کریں، ہر جگہ سے کریں، شمال والے بھی کریں، جنوب والے بھی کریں، مغرب والے بھی کریں، مشرق والے بھی کریں، لیکن ہر کوئی الگ الگ ڈائریکشن میں نہیں، ایک ڈائریکشن میں. کیوں؟ اس لیے کہ تم کعبے سے دور ہو. کیاچ کر رہے ہیں مجھے کہ نہیں؟ کعبے سے جتنے دور ہو ایک ہی ڈائریکشن کو فالو کرنا، ایک سے زیادہ نہیں، ورنہ گمراہی ہے. وہاں ضلالت و گمراہی و ذلت کا منہ ہے جہاں تم ایک ڈائریکشن سے ہٹ کر کسی اور ڈائریکشن کے چکر میں پڑ جاؤ. ایک ڈائریکشن، لیکن جیسے جیسے قریب آنا. آپ ٹکٹ کٹا کر چلے گئے عمرے کے لیے، حج کے لیے، آپ سیدھے خانہ کعبہ کے قریب گئے. اب آپ کا ایک ڈائریکشن نہیں ہے، اب ایک ڈائریکشن نہیں ہے. آپ ادھر کھڑے ہو، قبلہ آپ کے بالکل سامنے ہے، کعبہ آپ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ محدود ہیں. 2 ڈائریکشن آپ کو مل سکتے ہیں، 3، میکسیمم 4 دیواری کے 4 کونے، 4 ڈائریکشن آپ کو ملے. آپ نے نمازیں ادا کی، ادھر سے بھی کسی نے کھڑے کوئی نماز پڑھی اس کی بھی قبول. آپ کے بالکل اپوزٹ میں کوئی کھڑا ہے اس طرف کعبے کے، اس کی نماز بھی صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اب کعبے کے. اللہ اکبر. پھر بھی 4 ڈائریکشن ہے نا. لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کے درمیان چلا جائے